پیارے یسوع، تو عظیم چوپان اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو نے خود ہی فرمایا کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دی۔ اے خداوند، تو نے ہماری خاطر اپنی زندگی اس وقت بھی دے دی جب گناہ کی وجہ سے ہم تیرے خلاف اور ناقابل تھے۔ آج ہم تیری عظمت، محبت، فیاضی اور لاسانی پیار سے متاثر ہو کر پشیمان مگر شکر گزار دل کے ساتھ تیرے دکھوں پر دھیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم تیرے دکھوں سے بھرپور ان واقعات کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں جب تو نے ہمارے پیار کی خاطر صلیب اٹھائی اور آخرکار مصلوب ہوا۔ ہم تیری منت کرتے ہیں ہمیں مقدسہ مریم کے ہمراہ اسی صلیبی اور دکھی راہ پر چلنے کی جرأت دے جس کی منزل کلوری ہے، تاکہ ہم تیرے ساتھ محبت اور وفا کا بندھن مضبوط کریں۔ عطا کر کے تیرے دکھوں میں ہماری یہ شراکت ہمیں ان انسانوں کے دکھوں میں شریک ہونا سکھائے جو مختلف قسم کی مصیبتوں اور تکالیف میں مبتلا اور زندگی کی صلیبوں تلے دبے ہوتے ہیں۔ آمین۔ اپنی صلیب سے ہمیں تو نے نجات کی عطا کرتے ہیں ہم مسیح پاک، سجدہ تجھے تیری سلام، اپنی صلیب سے ہمیں کوڑوں سے مار مار کر، کانٹوں کا سر پہ رکھ کے تار، کوڑوں سے مار مار کر، کانٹوں کا سر پہ رکھ کے تار، تجھ کو صلیبی موت کا فتویٰ سنا دیا گیا، تجھ کو صلیبی موت کا فتویٰ سنا دیا گیا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام پہلا، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیبی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج لگوا کر بے انصافی سے صلیب پر چڑھائے جانے کا حکم دیا۔ اے پیارے یسوع، صرف پلاطوس ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہ تیری موت کا سبب ہوئے۔ ہم تیری اس غمناک راستے کی خاطر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس دنیا کے سفر میں جس میں ہمارا دل گناہ کے سبب کمزور ہوتا جاتا ہے، ہمیشہ ہماری مدد کر۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کو نواز سے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم تیرے عظیم پر خطا، تیرا قصور کچھ نہ تھا، ہم تیرے عظیم پر خطا، تیرا قصور کچھ نہ تھا، پھر بھی ہمارے واسطے تو نے صلیب لی اٹھا، پھر بھی ہمارے واسطے تو نے صلیب لی
تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع صلیب کے بوجھ کے تلے دبا ہوا چلتے چلتے ہماری بابت سوچتا تھا، اور اس موت کو جو ہمارے لیے سہنے کو تھا اپنے باپ کی نظر گزرانا۔ اے ہمارے بہت پیارے یسوع، جو صلیب تیرے کندھے پر رکھی گئی وہ ہمارا گناہ ہے۔ آج ہم تجھ کو صلیب کے نیچے دیکھ کر سچ مچ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی موت تک تیرے پیچھے اپنی توبہ کی صلیب اٹھا لے چلیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے گناہگاروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ خدا بنا ہمیشہ ہوگا۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ سولی اٹھا کے جب چلا، غم سے نڈھال تو ہوا، سولی اٹھا کے جب چلا، غم سے نڈھال تو ہوا۔ بھالی صلیب کے تلے زخموں سے چور گر پڑا، بھالی صلیب کے تلے زخموں سے چور گر پڑا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام تیسرا، یسوع پہلی دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی بھی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع دکھ اور تکلیف سے ایسا کمزور ہو گیا کہ مشکل سے چل سکتا تھا اور صلیب کے بوجھ سے گر پڑا۔ اے ہمارے پیارے یسوع، ہمارے بڑے گناہوں کا بوجھ تیرے گرنے کا سبب ہوا، اسی گرنے کی خاطر ہم کو بڑے گناہوں میں گرنے سے بچا۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے گنہگاروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ خدا بنا ہمیشہ ہوگا۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ دیکھا جو مارے لال کو ممتا تڑپ تڑپ گئی، دیکھا جو مارے لال کو ممتا تڑپ تڑپ گئی، تجھ کو چھڑا سکی نہ ہو، کیسا ستم روا ہوا، تجھ کو چھڑا سکی نہ ہو، کیسا ستم روا ہوا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام چوتھا، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں ملتی ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی بھی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یہاں ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ کیسی محبت سے یسوع نے اپنی مبارک ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اور کیسے افسوس اور ہمدردی سے مبارک مریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا ہوگا۔ اے ہمارے بچانے والے یسوع، اگرچہ ہم روز مرہ
تجھ کو ناراض کرتے ہیں، تو بھی تو اپنی مہربانی اور پیار سے ہماری طرف دیکھتا ہے۔ آج ہم کو یہ فضل عنایت کر کہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر افسوس سے غور کیا کریں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ سولی کے بوجھ سے تجھے چلنے کی تاب جب نہ کی، سولی کے بوجھ سے تجھے چلنے کی تاب جب نہ تھی، تجھ کو سہارا دے گیا، کتنا وہ خوش نصیب تھا، تجھ کو سہارا دے گیا، کتنا وہ خوش نصیب تھا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام پانچواں، شمام کرینی نے صلیب اٹھانے میں سہارا دیا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یسوع کو صلیب اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رہی، تو ایک شخص شمام کرینی نام کو بیگار پکڑا تاکہ وہ یسوع کے پیچھے صلیب کو اٹھا کر چلے۔ اے پیارے یسوع، ہم صلیب سے بھاگ نہیں جاتے، بلکہ اس آدمی کی طرح اس کو اور اس فانی زندگی کی محنتوں اور مصیبتوں کو صبر سے اٹھائیں گے، اور خدا کی محبت کے لیے ان کو خوشی سے قبول کریں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ چہرے پہ گرد دیکھ کے آگے بڑھی ویرونیکا، چہرے پہ گرد دیکھ کے آگے بڑھی ویرونیکا، پہنچا جو رومال پر نقش شبیہ بن گیا، پہنچا جو رومال پر نقش شبیہ بن گیا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام چھٹا، ایک نیک عورت نے یسوع کا منہ پہنچا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی موت سے دنیا کو کسی بخشی۔ خیال کرو کہ نیک عورت نے یسوع کو ایسی غمزدہ حالت میں اور اس کے منہ سے لہو اور پسینہ گرتا ہوا دیکھ کر ایک رومال لیا اور یسوع کا منہ پہنچا، جس پر یسوع کے چہرے کی مقدس تصویر اتر آئی۔ اے پیارے یسوع، جس وقت بپتسمے کے ذریعے سے ہماری تجھ سے محبت ہوئی تو ہمارا دل اس وقت کیسا ہی خوبصورت تھا،
मगर तेरी मोहब्बत और मेहरबानी को नाचीज समझकर हमने अपना दिल गुनाहों से बेजोड़ और बदसूरत बनाया है। सिर्फ तू ही हमारे दिलों को पहली खूबसूरती अनायत कर सकता है। अपने दुखों की खातिर हमको बख्श, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के बाद से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा ने कहा और यीशु होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। तू जो गुनाहगार को गिरते में थामता रहा, तू जो गुनाहगार को गिरते में थामता रहा। सबके गुनाह के सबब ज़ेरे सलीब तू गिरा, सबके गुनाह के सबब ज़ेरे सलीब तू गिरा, अपनी सलीब से हमें। मकाम 7वां। यीशु दूसरी दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए कि तूने किसी भी मौत से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि हमारा खुदावंद दूसरी दफा गिर पड़ा और इससे उसके मुकद्दस सर और आज़ा के जख्मों का दुख ज्यादा हो गया। ऐ रहीम यीशु, तूने कितनी दफ़ा हमारे गुनाहों को बख्शा है, तो भी हमने फिर आजमाइशों में गिरकर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। तू रहम करके हमारी मदद कर कि रोज़मर्रा हम अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी मोहब्बत में मौत तक कायम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के बाद से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा ने कहा और यीशु होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। दुख में तेरे शरीक थी यरूशलेम की बेटियां, दुख में तेरे शरीक थी यरूशलेम की बेटियां। हमको भी उनके साथ साथ तस्कीने गम की दे दवा, हमको भी उनके साथ साथ तस्कीने गम की दे दवा, अपनी सलीब से हमें। मकाम 8वां। यीशु औरतों से बात करता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए कि तूने किसी भी मौत से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि यीशु को इस रंजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टपकता जाता है। हमदर्द औरतें उसके पीछे चल पड़ी। उसने उनको देखकर कहा, ऐ औरतों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ खुदावंद, हमारे गुनाह जो तेरे दुख और मौत का सबब हुए, हमें इन पर रोना वाजिब है। हम रोते हैं,
کہ گناہ کرنے سے ہم نے تجھ کو جو بڑا مہربان ہے ناراض کیا ہے۔ ہمیں معافی بخش اور اپنی محبت پھر ہم کو عنایت کر، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمیں قرض کو بخش دے، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہائے تو کس قدر ہوا کمزور جان ناتواں، ہائے تو کس قدر ہوا کمزور جان ناتواں، رستے میں کلوری کے تو تیرا مسیحا گر گیا، رستے میں کلوری کے تو تیرے مسیحا گر گیا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام نام یسوع تیسری دفعہ گر پڑا، اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنے صلیب موت سے دنیا کو مقدس بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع کی کمزوری زیادہ ہو گئی اور ظالم سپاہیوں کی بے رحمی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع جلدی جلدی چلے، مگر چونکہ اس میں اتنی طاقت نہ تھی، اس لیے وہ تیسری دفعہ گر پڑا۔ اے خداوند، اس کمزوری کی خاطر جو تجھ کو اس سفر میں ہوئی، ہم کو مضبوطی عنایت کر، تاکہ ہم دنیاوی خوف اور اپنی سب بری خواہشوں پر فتح پائیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر، اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ کلام کا ہوا یشوع آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خدا، کپڑے تیرے اتار کر آپس میں بانٹنے لگے، کپڑے تیرے اتار کر آپس میں بانٹنے لگے، اپنی نصیب کی ہے بات، اس کو کہاں سے کیا ملا، اپنی نصیب کی ہے بات، اس کو کہاں سے کیا ملا، اپنی صلیب سے ہمیں۔ مقام دسواں یسوع کے کپڑے اتارے ہیں، اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنے صلیبی موت سے دنیا کو مقدس بخشی۔ خیال کرو کہ کیسی بے رحمی سے جلادوں نے یسوع کے کپڑے اتارے، اور چونکہ اس کے کپڑے زخموں سے چسپاں ہو گئے تھے، اس لیے اس کے ساتھ ہی اس کے پاک بدن کا چمڑا بھی کھینچا گیا۔ اے ہمارے بے گناہ یسوع، ان دردوں کی خاطر جو تو نے اس وقت برداشت کیے، ہم کو اپنا فضل عنایت کر، تاکہ ہم سب دنیاوی چیزوں کی محبت دور کر کے اور اپنا دل پاک رکھ کر صرف تجھ ہی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے،
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तुम्हारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदा। देता था जिनको तो शिफा, करते हैं तुझसे क्या सलूक। देता था जिनको तो शिफा, करते हैं तुझसे क्या सलूक। भारी सलीब पर तुझे कीलों से जड़ दिया गया। भारी सलीब पर तुझे कीलों से जड़ दिया गया। अपनी सलीब से हमें मकाम 11वां। यीशु सलीब पर कीलों से जड़ गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने किसी भी मौत से दुनिया को खुशी बख्शी। ख्याल करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया और यीशु ने अपने हाथ सलीब पर पसार कर अपनी जान की कुर्बानी अपने असली बाप को हमारी निजात के लिए चढ़ाई। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ के और सलीब को खड़ा करके बेइज्जती और रुसवाई में उसे मरने दिया। ऐ प्यारे यीशु, हमारे गुनाहों ने तुझको सलीब दी है, हम अपनी जिंदगी भर उनके लिए तौबा करते रहेंगे। आज तू रहम करके अपने पाक दिल की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी डाल कि हम तुझको फिर कभी ना छोड़ें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो। जैसे तेरे किताब में लिखा हुआ है, खुदा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। इंसान का गम प्रसार था, मालिक हयात व मौत का। इंसान का गम प्रसार था, मालिक हयात व मौत का। अपनी हयात दे गया, सूली पे करके जान फिदा। अपनी हयात दे गया, सूली पे करके जान फिदा। अपनी सलीब से हमें मकाम 12वां। यीशु सलीब पर मर गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने किसी भी मौत से दुनिया को खुशी बख्शी। ख्याल करो कि यीशु 3 घंटे सलीब पर जानकनी की हालत में रहा और दर्द उसे खा गया। तब उसने सर झुकाकर जान दिया। ऐ खुदावंद यीशु,
हमेशा की मौत से बचाने के लिए मर गया। हम अपने बड़े गुनाहों के सबब से दोज़ख के सज़ावार हुए हैं, लेकिन तेरी मौत हमारी उम्मीद है। हम पर रहम कर और अपनी मौत की खातिर ये अनायत कर कि हम गुनाहों से खौफ खाएं और तेरी मोहब्बत में कायम रहकर आखिरकार एक रोज़ अपनी जान तेरे हाथों में सौंपें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। रखते हैं एहतराम से गोद में तेरी लाश को, रखते हैं एहतराम से गोद में तेरी लाश को। तेरी अजीम माँ का गम हमको अजीम कर लगा। तेरी अजीम माँ का गम हमको अजीम कर लगा। अपनी सलीब से हमें। मकाम 13वां। यीशु सलीब पर से उतारा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी से भी मौत से दुनिया को मुक्ति बख्शी। ख्याल करो कि जब यीशु मर गया तो उसके शागिर्दों में से 2 यानी यूसुफ और निकोदेमुस ने उसको सलीब पर से उतारा और उसकी प्यारी माँ की गोद में रखा। ऐ गमज़दा माँ, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे को मार डाला। आज हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी न तेरे बेटे को और न तुझको नाराज करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और अपने गुनाहों को बख्श दे, और हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। के सब देखा कि सब शाहे बका को चल दिए, के सब देखा कि सब शाहे बका को चल दिए। खुद जो रोज़ से ले जिंदा भी कर दिखाएगा। खुद जो रोज़ से ले जिंदा भी कर दिखाएगा। अपनी सलीब से हमें। मकाम 14। यीशु कब्र में रखा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी से भी मौत से दुनिया को मुक्ति बख्शी। ख्याल करो कि कैसे गम और अफसोस से वो 2 शागिर्द यीशु की लाश को कब्र में रखते हैं। ऐ हमारे बहुत प्यारे यीशु, कितनी दफ़ा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया और शायद वो आज तक गुनाह की कब्र ही में पड़ा हुआ है।
रहम कर ए खुदावन। और जिस तरह तू तीसरे दिन कब्र में जिंदा होकर उठा, उसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुड़ा। आमीन। ए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज में दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्श दे, तू हमारे कर्जों को बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावन। अपनी सलीब से आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगें। ऐ रहीम और मेहरबान खुदा, हमने तौबा की रस्में शुरू की हैं, अपनी रहमत से इन्हें हमारा साथ दे, अनायत कर के हमारे दिलों की सच्चाई और दीनदारी के सबब हमारे जिस्मानी कामों से भी हकीकी रूहानियत जाहिर हो और हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। क्या मेरी पसंद का रोज़ा इसी तरह का नहीं? हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब 1 से 9 आयात तक। खुदावंद यूँ फरमाता है, अपना मुंह खूब खोल कर पुकार, बाज ना आ, अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर और मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और याकूब के घराने पर उनकी खताओं को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरी तलाश करते हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं, उस कौम की तरह जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के कानून को तर्क नहीं किया। वो सिदक के फतवा मुझसे तलब करते हैं और खुदा की कुर्बत के ख्वाह हैं। ये किस लिए है कि हमने रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स खुशी की और तूने ना जाना। देखो, अपने रोज़े के दिन में तुम अपना मतलब निकालते हो और अपने कायदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मौके मारो, बस आज तक तुम ऐसे रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दे। क्या मेरी पसंद का रोज़ा और नफ्स खुशी का दिन इसी तरह का है, जब कोई अपना सर झाव की मानद झुकाए और नीचे टार और राख बिछाए, तो क्या तू उसे रोज़ा और खुदा की खुशनुदी का दिन कहेगा? क्या मेरी पसंद का रोज़ा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और कजरवी की कड़ियों को तोड़े और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तू अपनी रोटी तोड़े और अपने आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो तू उसे कपड़े पहनाए
اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی۔ تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداوند کا جلال تیرا دن والا ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے۔ جماعتی جواب: اے خدا تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اے خدا شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اے خدا اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دو۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھ کو پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خدا تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے اور مجھ سے وہ کام ہوا جو تیری نظر میں برا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ تو ذبیحہ پسند نہیں کرتا اور اگر میں تو اپنی قربانی بھی دوں تو خوش نہیں ہوتا۔ اے خدا شکستہ روح میری قربانی ہوگی۔ اے خدا تو شکستہ اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جانے گا۔ جماعتی جواب: اے خدا تو شکستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ تیری پرستش ہو اے بندے خدا کے، تیری ستائش ہو اے بندے خدا کے۔ عزت تیری ہو، تیرا ہو جلال اے بندے خدا کے، اے بندے خدا کے۔ میری جان خداوند کی منتظر ہے، میں اس کے کلام پر امید رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند کے پاس شفقت اور کثرت سے فدیہ ہے۔ تیری پرستش ہو اے بندے خدا کے، تیری ستائش ہو اے بندے خدا کے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے انجیل مقدس متی کے مطابق اس کے نام باپ میں سے سنیں گے۔ اس وقت جب یسوع پار ہو کر جراسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے سو آج ہم پاک مقدسیہ کے ساتھ مل کر روزوں کے پہلے جمعے کی عبادت میں شریک ہیں اور روزوں کے ایام ہم ایک بار پھر سے اپنی زندگیوں اور اپنے اندر جھانکنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پر دھیان و گیان کریں، اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے خدا کے ساتھ میل کر لیں۔ اس سے پہلے
کہ ہم آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بار ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعوت کے لیے گیا۔ دعوتیں جانتے ہیں سارے؟ دعوتیں جانتے ہیں؟ کینجی سب دعوت سے جانتے ہو؟ کینجی جانتے ہو؟ تیار شیار ہو کے نئے کپڑے پا کے دعوت سے جانتے ہو ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص بھی اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعوت کھانے کے لیے اپنے کسی خاندان کے پاس گیا، اور جب کھانا شروع ہوا تو اس نے بہت ہی اچھا کھانا اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نے بڑی خوشی کے ساتھ بہت کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہوئے کیا ہوا کہ کھانے کے کچھ جو اثرات ہیں اس کے کپڑوں پر گر گئے۔ تو کیا ہوا، اس کے کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب جو ہے میرے نئے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ اس نے گھر جا کر ان کپڑوں کو، ان داغوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ ختم ہو جائیں۔ جب دوسری بار وہ نئے کپڑے پہنے تو لوگ جو ہیں اس کے داغوں پر نہ دیکھیں، کیونکہ اگر وہ ان داغوں کے ساتھ کپڑے پہنے گا تو لوگ اس کے نئے کپڑوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو دیکھیں گے؟ اس کے داغ کو دیکھیں گے۔ اور یہی ہماری بھی فطرت ہے کہ ہم نئے کپڑوں کو نہیں، جس کے کپڑوں کے اوپر داغ ہوگا ہماری نظر وہاں پر جائے گی۔ تو اسی لیے ان داغوں کو صاف کرنے کے لیے، ان داغوں کو مٹانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نئے سرے سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا۔ اور یہ روزوں کے ایام جو ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے داغوں پر، اپنے گناہوں پر دھیان و گیان کریں، اپنی کمزوریوں پر دھیان و گیان کریں، روحانی اور جسمانی زندگی پر دھیان و گیان کریں۔ یہ بابرکت موسم جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ ایک بار پھر سے ملاپ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم رات کے بدھ کی انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح 3 روحانی ستون ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جو کہ ان 40 دنوں کے ایام میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور وہ 3 روحانی ستون کون سے ہیں؟ شاباش، دعا، روزہ اور خیرات۔ یہ 3 ایسے روحانی ستون ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک بار پھر سے اپنے خدا کے ساتھ ملاپ کریں گے۔ دعا کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور پر ملاپ کریں گے۔ روزہ کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنی زندگی پر، خود پر جو ہے وہ دھیان و گیان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنی روح کو خدا کے ساتھ بانٹیں گے۔ اور خیرات کے ذریعے سے ہم اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ ملاپ کریں گے۔ یہ 3 ستون ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم اپنی روحانی اور جسمانی زندگیوں پر غور و خوض کریں۔ میرے عزیزو، یہ روزوں کے ایام ہمیں خود انکاری سکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں خدا کے ساتھ روحانی سفر کرنے میں ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ خدا کے نشان کو جو ان روزوں کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کرے گا اس کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں۔ خدا اور اس کی محبت کو ان ایام میں محسوس کرنا۔ روزوں کے ایام کا جو واحد مقصد ہے خدا کے احکامات پر دھیان و گیان کرتے ہوئے وفاداری اور تابعداری کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ میرے دوستو، ان روزوں کے ایام میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے جو ہے اس کی مدت کو نہ دیکھیں کہ میں جو ہے اتنے بجے شروع کروں گا، اتنے بجے ختم کر دوں گا۔ اس میں روزے کی مدت کو نہیں، خدا جو ہے وہ روزے کی مدت کو نہیں دیکھتا، بلکہ خدا جو ہے آپ کے باطن کو دیکھے گا، آپ کی نیت کو دیکھے گا کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے آج کی تلاوتیں جو ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ خدا جو ہے اشعیا نبی کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو، دیکھو اپنے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کارندوں پر سختی کرتے ہو۔ دیکھو تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو، جھگڑو اور شرارت کے موقع مارو۔ یہ وہ روزہ نہیں ہے جس کے لیے خداوند جو ہے آج ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔
کہ خدا کی پسند کا روزہ کیا ہے، خدا کس قسم کا روزہ چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی واضح طور پر دعا، روزہ اور خیرات کے ذریعے سے ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے دعا کی ہے، تم نے خیرات کی ہے، بلکہ تیرا باپ پوشیدگی میں جو تجھے دیکھتا ہے، تجھے روزہ دار جانے، وہ تجھے اجر دے گا۔ اسی لیے جب ہم روزہ رکھیں تو ان کاموں سے پرہیز کرنا، نفرت سے پرہیز کرنا، لالچ سے پرہیز کرنا، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا، یہ ایام جو ہیں ہمیں دعوت دیں گے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی میل کر لیں۔ یہ خدا جو ہے ہم سے چاہتا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم آج کے انجیل مقدس پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی جو ہیں وہ اکثر ہفتے میں 2 بار 3 بار روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے آج سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے، ہم تو ہفتے میں اتنی بار روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ وہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ یہی ہے جو عیسائی نبی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے مطلب نکالتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے لوگوں پر، اپنے ارد گرد کے بہن بھائیوں پر سختی کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح انہیں آگاہ کرتا ہے کہ میرے شاگرد بھی روزہ رکھیں گے، اس وقت رکھیں گے جب مسیح جو ہے ان سے جدا کیا جائے گا، ان سے الگ ہو جائے گا۔ اور اب وہ وقت ہے کہ ہم جو ہیں مسیح کے ساتھ جو ہیں روزہ رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں آج تاکید کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ہیں اس روزے کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے، اور آج جب ہم نے اس پاک جمعے کے دوران جو ہے مسیح کے جو ہے دکھوں پر دھیان و گیان کیا ہے، اس پر دھیان و گیان کرنے سے ہم اپنے آپ کو مسیح کے دکھوں میں شریک کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ مسیح کے دکھوں پر بھی دھیان و گیان کرنا کہ آیا وہ کس طرح ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی ذاتی اور خاندانی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ساتھ مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے روزہ اور دعا اور خیرات کے ذریعے سے مسیح کے ساتھ شریک ہو جانا۔ آئے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خدا سے یہ فضل مانگتے ہیں، خدا سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ان بابرکت ایام میں ہماری رہنمائی کرے، ہماری ہدایت کرے، تاکہ ہم دعا، خیرات اور روزے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو خدا کے سپرد کریں اور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہوئے ہمیشہ اس سے فضل اور برکت حاصل کریں۔ آئیں ہم سب کھڑے ہو کر اپنی دعائیں اور مناجات خداوند خدا کی حضور میں پیش کریں۔ ہم مہربان خداوند سے التجا کرتے ہیں اپنے روحانی چوپان پاپا اعظم فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت یابی تندرستی کے لیے، کہ مہربان خداوند ہمیشہ ان کے ساتھ ہو، تاکہ وہ روزوں کی الہیت کو اور روزے کی تمام تر سچائیوں کو خدا کے کلام کے مطابق ہم تک پہنچانے والے ہوں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ مہربان خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی رہنمائی کرے، تاکہ ہم بھی ہمیشہ اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے اس کی پسند کا روزہ رکھنے والے ہوں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ پیارا خداوند تمام تر خاندانوں کو، مومنین کو جو بڑی ایمان اور عقیدت کے ساتھ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، خاص طور پر آج ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام تر فادر صاحبان کے لیے جو کہ بیمار ہیں، ان تمام تر مومنین کے لیے جو گھروں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، کہ مہربان خدا انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ پیارا خدا ان روزوں کے ایام میں ہمیں توبہ تبدیلی کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
اے میربان خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں بڑی عقیدت اور ایمان کے ساتھ اپنی کہیں اور کہیں دعائیں تیرے حضور میں رکھتے ہیں. ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں باپ کی ان تمام تر دعاؤں کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آئے. اسی مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے. یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. تو چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگاری کے عملوں میں سے بھی اپنی شکر گزاری ظاہر کریں تاکہ اس سے ہم گناہگاروں کا غرور کچھ کم ہو اور محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے ہم تیرے رحم و کرم کو اپنائیں. اس لیے ہم فرشتوں کے بے شمار گنوں کے ساتھ مل کر یوں کہتے ہوئے تیری تعظیم اور حمد کرتے ہیں. اے مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے, تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر, پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا, روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی, تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا.
اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ایمان کا بھید، اے خدا ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تم آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹی کی مرنے اور شیر اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری بات کر، ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا وزن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں کریں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا کر۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام ملوکوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول کر۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قواری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک ہو، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہیں، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیے جب اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو اس خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم تم سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچائیں، دنوں میں سلامتی پر، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد پر جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو، آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شہادت دینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھیے۔
اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے راستے مجھے بتا دے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے دعا مانگیں۔ اے پیارے خدا بخش دے کہ ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کریں اور تیری شفقت محسوس کر کے شفا پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کا مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔